بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کی طرف آ جاتے ہیں کہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے ہم سب کو بخش دے، کہ جن کے پاس دعا کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں. بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے تمام حاضرین کو، ناظرین کو اور میرے تمام سینئرز، میرے چاہنے والے اور میں ان کو چاہنے والا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت میرے لیے نکال لیتے ہیں. پروگرام کچھ بڑا ہو جاتا ہے، معذرت خواہ ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، بولنا پڑ جاتا ہے. اور ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے سن رہے ہیں اور روزانہ کے بیسس پہ 5-6 حضرات سبسکرائب کر رہے ہیں اور میری ہمت بندھا رہے ہیں. میری آپ سے بھی اور سب میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے احباب سے بھی کہیں کہ وہ مجھے سبسکرائب کریں. مجھے بھی نہیں بلکہ اپنے آپ کو سبسکرائب کریں، کہ میری تمنا ہے کہ ہم سب ایک بہن بھائی بن کر شیر و شکر ہو جائیں اور نفرتوں کی تمام علائشات جو ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں. اور اسی دعا کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں عرض کرتا رہا تھا کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن کا دورہ ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے گا، محفوظ طریقے سے محفوظ ماحول میں ووٹ ڈالنے جائیے گا، اور جس کو ووٹ ڈالیں ظاہر ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اس کا موازنہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، اور موازنہ کر کے ہی اپنے اس قیمتی ووٹ کو استعمال کریں گے. بہت زیادہ بھیڑ والی جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں، غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، کہ کچھ پتہ نہیں کہ کہیں پہ راستے بند ہیں، کہیں پہ جھگڑے ہیں. اسی انتخابی جلسوں میں اور یہاں سے ہم اپنی قوم کی یکجہتی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ سارے سوالات ہیں جو ہم سب کو سوچنے چاہیے. اب جہاں اتنی تقسیمات تھی وہاں پہ ایک تقسیم جو ہے معروف اینکر اقرار الحسن سید ہیں. کون سے سید ہیں اور سادات کا کون سا حق ادا کر رہے ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے. میں کوئی غیبت ان کے بارے میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں. اگر وہ بھی سنیں تو گزارش اتنی ہے کہ جن جن جگہوں پہ وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جاتے تھے، ہوٹلوں میں ان کا دکھا رہے ہیں، گھی بنانے والوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں چوہے ہیں، یہاں سب کچھ ہے. آپ اگر بڑے کارخانوں میں چلے جائیں جہاں پہ کئی ڈالڈا بن رہا ہے، تلو بن رہا ہے، سویا سپریم ہے اور دوسرے پتہ نہیں کتنے قسم کے جو ہے نا تیل ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں، وہاں پہ جانے کی ان کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کو ریفائن کر دیا جاتا ہے، اس کے اثرات کو ختم کر دیا جاتا ہے. جو اثرات ختم نہیں ہوتے ہیں تو انہی تیلوں سے ہم بیمار بھی ہو رہے ہیں. تو ہم کہاں تک اس معاشرے کو سدھاریں گے جب تک کہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہمارے جذب نہ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہنا نہ شروع کر دیں. تو اب انہوں نے حق خطیب ہیں کوئی، میں تو نہ ملا ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں نے سنا ہے. ان کے پاس چلے گئے انہیں، اور وہ بھی میرے خیال سے شاید ان کے جہاں پہ ان کی درگاہ ہے یا جو بھی سلسلہ ہے وہاں نہیں گئے، سید پور کے کسی علاقے میں
چلے گئے تھے انہی جیسا حلیہ اپنا کے، ویسی ٹوپی، ویسی لمبے لمبے بال کر کے. بہتر ہے کہ کسی ڈرامے میں کام کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک سستی شہرت اور اپنے سبسکرائبر اور اپنے وہ ٹائمنگ بڑھانا اور لوگوں میں مزید تقسیم پیدا کرنا. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ انہی کی طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ دھندے چلا رہے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر 1000 یا 2000 3000 بندے وہاں بیٹھے ہوئے ذکر الہی میں مصروف ہیں تو باہر نکل کے وہ دنگا فساد کریں گے. تو چلیں، وہ اس لحاظ سے تو اکٹھے ہیں، ووٹ بھی ڈالیں گے، سارا کچھ کریں گے، تمام دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ مصروف عمل ہیں. وقت ملتا ہے تو جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک یہ بات اچھی ہے. باقی یہ کہ شعبدہ بازی ہو یا کوئی دوسرے قسم کے معاملات ہوں تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے شعبدہ باز ہیں، جن میں کہ ہم نے ہر پروگرام میں اور مختلف پروگرام میں بشریٰ بی بی کے حوالے سے پروگرام دیکھے. تو یہ ہمت کر لیں تھوڑی سی، ان کے پاس بھی چلے جائیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کے خواب میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ بس ابھی نکاح کر لیں، عدت کے اندر نکاح کر لیں، یا اور دیگر معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے کر لیں، یا مرغیاں جلانا یا بکرے جلانا یا کچھ اور جلانا. تو وہاں بھی یہ جائیں تو کتنا ان کا جو ہے نا وہ گراف اوپر ہو جائے گا اور ان کو اور لائک اور پیسہ ان کو جو ہے نا وہ ملے گا. تو میری گزارش یہ ہے اقرار صاحب سے کہ ایسے بڑے بڑے اسی طرح سیاست دانوں کے پاس جائیں، ان کے پاس گھس جائیں کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہیں، آپ کی اتنی ملے ہیں، کیسے بنائی ہیں آپ نے، اور آپ کے پاس یہ دولت تھی، اتنی کوٹھیاں کیسے آپ نے بنائی ہیں، آپ کے پاس اتنی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں. وہاں جائیں، جہاد کریں تو پورا کریں، ان سمیت لے کے جہاد کریں. لیکن سب سے پہلے جہاد جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کریں، اپنے نفس کے ساتھ کریں، اپنی انا کے ساتھ کریں. کہ ہم سب انا کے قیدی ہیں، انا سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. خود پسندی ہم میں بہت زیادہ ہے، اور اس خود پسندی کی وجہ سے ہم اپنوں سے بھی دور ہوتے ہیں، اپنے پیاروں سے بھی دور ہوتے ہیں. کہ بس جو کچھ ہوں میں ہوں، ایک بات کہہ دی، جب تک اس کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے آپ پریشان رہیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی کتاب ہے. بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے اس کو، کیونکہ علم صرف کتابوں سے حاصل ہوتا ہے یا اس سے کیا جاتا ہے، اور اب تو گوگل سے حاصل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی مل جاتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا یا جانتے ہیں کہ اگر ایک برتن میں 100 کالی چونٹیاں ڈال دی جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں 100 سرخ چونٹیاں ڈال دیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس برتن کو زور زور سے ہلاتے ہیں تو چونٹیاں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. توجہ کیجیے گا، اس میں بہت بڑا پیغام ہے، بہت سارے راستے ہیں، آپ خود اس میں تلاش کرتے رہیے گا. کالی چونٹیاں سرخ چونٹیوں کو اور سرخ چونٹیاں کالی چونٹیوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہیں. اب اصل دشمن کون ہے؟ اصل دشمن وہ ہے جو اس برتن کو ہلا رہا ہوتا ہے. پرسکون تھے وہ دونوں ایک ہی برتن کے اندر، لیکن کسی نے ہلایا، آپس میں بٹ گئیں، رنگ و نسل کی بنیاد پہ بٹ گئیں کہ یہ سرخ ہے یہ کالی ہے تو ظاہر ہے کہ یہی میری دشمن ہے. اب انسانی معاشرے میں بھی تو ایسے ہوتا ہے. اس لیے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ برتن کون ہلا رہا ہے، اسے پہچانیں. یہ بہت بڑا پیغام جو ہے میں نے دے دیا، میں بھی پہچان رہا ہوں، آپ بھی پہچانیں. اب یہ کہ سادہ لوگ، بیوقوف لوگ پیروں کے مرید بن جاتے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہیں، تو سادہ لوگوں کو سیاستدان استعمال نہیں کر رہے.
ان کے مرید نہیں بن جاتے یہ سادہ لوگ؟ ان کے جو مرید بیٹھے ہیں وہاں پر، اگر 2000 3000 4000 کسی بھی درگاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گولیاں نہیں مار رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن جو ان کے مرید ہیں انہی چونٹیوں کی طرح دوسروں سے لڑ رہے ہیں۔ کیا وہ ضعیف الاعتقاد نہیں ہے؟ وہ تو روزانہ اس کو سنتے ہیں، جو بھی ان کا پیر ہے توجہ سے سنتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے سننے کے بعد جو ہے نا پھر اپنے ذکر میں یا گھر اپنے چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ باپ بیٹا دشمن ہے، بھائی بھائی دشمن ہے، دوست دوست دشمن جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سیاست ہے تو اس سے تو اچھی تو وہ پیری ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے سکون سے بندہ جو ہے نا اپنا کام جو ہے نا وہ کرتا رہے۔ اور اس کا سارا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اس کے سارے ذمہ دار ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری مساجدیں کے جگہ جگہ کھلی ہوئی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ صحیح عمل ہم تک پہنچا رہے ہوتے، صحیح ہمیں باتیں بتا رہے ہوتے، صحیح ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہوتے، تو آج ان کے درگاہیں آباد نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے اب یہی مسئلہ جو ہے نا وہ رہ گیا ہے۔ ابھی ایک خبر دے دی کہ ایک ڈی آئی جی نے جو ہے نا 22 شادیاں کر لی ہیں، اس کے 100 بچے ہیں، 5 بڑے عالیشان مکان ہیں، اور وہ بڑے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں کیا اس سے بھائی؟ ہمیں اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہمارے تو جتنے بچے ہیں ان کو ہم جتنی تعلیم دے سکتے ہیں حسب استطاعت وہ دے رہے ہیں۔ یہ خبریں یار بنا رہے ہیں آپ، یہ قوم کو دے رہے ہیں، یہی تو ٹارچر ہے۔ یہ صحافت نہیں ہے، یہ ٹارچر ہے، یہ یلو جرنلزم ہے۔ تو خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اب انڈر ورلڈ مافیا ہے، اس کے بارے میں ہمت کرے نا کوئی، ان سے ملنا تو درکنار رہا، جا بھی نہیں سکتے وہاں پہ، ان کی خوشبو کو بھی نہیں چھو سکتے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی پروگرام بھی کر سکیں، سب کچھ جانتے ہوئے۔ کہاں ہے جہاد آپ کا؟ آپ بولیں، آپ قوم کو نیک راستہ دکھائیں، تقسیم نہ کریں۔ اگر کوئی برا ہے تو اس کو برائی سے اچھا نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنی اچھائی سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ برے کے ساتھ برا نہیں بنا جاتا، کتے کے ساتھ بھونکا نہیں جاتا، وہ بھونکتا رہتا ہے، ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنا سفر جو ہے نا روک لیا ہو۔ تو اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ ایک انجینئر صاحب ہیں جو سب پہ ہی فتوے لگاتے رہتے ہیں، سب کی منجی ٹھوکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاباش اقرار بھائی، جعلی پیر کو ایکسپوز کر دیا۔ ارے تمہارا کیا کام تھا بھائی انجینئر صاحب؟ آپ کے پر جلتے تھے، آپ نے نہیں کیا ان کے بارے میں سنا تھا؟ لیکن آپ کو کسی کو کفر اور مسلمان اور اہل حدیث اور بریلوی شیعہ سنی اور وہ بنانے سے آپ کو فرصت ہو تو آپ اس طرف سوچتے نا۔ آپ نے ان کو شاباش دے دی، سمجھے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا ان کے اوپر آ گیا۔ کردار دیکھیں، یہ ہمارے عالم ہے، دکھ ہوتا ہے بہت۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا اسی طرح ہوتا رہے گا، لیکن یہ سارا کریڈٹ علماء کو جاتا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں زیادہ بولنا چاہتا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت فرمائے اور نیک راستہ دکھائے۔ جلدی سے میں آپ کو کل تیز پات کے پتوں کے بارے میں بتا رہا تھا، اور آج بھی اس کی بقایا جو خصوصیات تھیں وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ یقین جانیں آپ اس پہ عمل کریں گے، مجھے دعائیں دیں گے، اور اتنے کمال نسخے ہیں کہ میں بیان سے میرے بہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت ہے کہ اس کے پیدا کردہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ تو تیز پات کے پتے جو ہیں یہ خصوصاً دمے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں جس جگہ مچھر بہت زیادہ ہوں، اگر وہاں ایک تیز پات جلا دیں تو مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ مزید یہ غذائیت سے بھرپور
ہوتا ہے، جس کے استعمال سے گرتے بالوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ 2 کپ پانی میں سے 8 سے 10 تیز پات ابال لیں عام روٹین کے مطابق، شیمپو سے بال دھو کر آخر میں اس پانی سے بالوں کو نتھاڑ لیں۔ بس 7 دن تک لگاتار اس عمل کو دہرائیں، حیرت انگیز نتائج دیکھ کر آپ خود دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ طبی ماہرین کے مطابق تیز پات جوڑوں کے درد اور ورم میں آرام پہنچانے کے علاوہ سر درد، بے چینی کی کیفیت ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کا استعمال قوت مدافعت کو بیماریوں کے خلاف مضبوط بناتا ہے۔ تیز پات کے پتے پیٹ سے متعلق شکایت کو بھی دور کرتے ہیں۔ روزانہ اس کا استعمال کس طرح کیا جائے کہ چائے میں تھوڑے سے پتے کاٹ کے توڑ کے ہاتھ سے ڈال دیے جائیں، اس چائے کا استعمال کریں۔ قبض اور گیس اور دوسری بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیز پات نہ صرف مثانے کے نظام کو بہتر بناتا ہے بلکہ مثانے اور گردے کی پتھری کا علاج بھی کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، اور خدا کی قدرت کی اور اس کی سنائی کی داد دیجئے، کیونکہ تیز پات ایسیڈیٹی خصوصیات رکھتا ہے تو اس سے پتھری ٹوٹ جاتی ہے اور جسم سے قدرتی طور پر نکلنے میں مدد مل جاتی ہے۔ اب اس میں جوڑوں کا درد جن کو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ 250 ملی گرام زیتون کا تیل لے لیں اور 30 گرام تیز پات کے پتے ہاتھوں سے کی مدد سے انہیں توڑ لیں اور زیتون کے تیل میں زیتون کے تیل میں اس کو بھگو دیں۔ اب تیل کو ایک شیشے کی بوتل میں ڈال کر 2 ہفتوں کے لیے اندھیرے میں رکھ دیں جہاں روشنی کا گزر نہ ہو۔ اس بوتل کو 2 ہفتے سے قبل اندھیرے سے اٹھائیں، نہ ہی کھولیں۔ سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو۔ 2 ہفتے بعد تیل کو مل کے باریک کپڑے سے چھان لیں اور دوسری بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اب اس بوتل کو کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں اور جسم کے جس جوڑ میں درد ہو وہاں اس تیل کا مساج کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حیرت انگیز فوائد کے لیے دن میں 2 بار مساج کریں جس جوڑ پہ درد ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی جڑی بوٹی ہی ہے، ہمارے کچن میں پائی جاتی ہیں، سستی ہیں، اور اس کا استعمال آپ کر کے دیکھیں، آپ کو بڑی بڑی جہاں بیماریاں لگتی ہیں اور اس پہ اتنا ہزاروں روپے خرچ ہو جاتا ہے، آپ گھر بیٹھے اس کا استعمال کریں، اس کا جوشاندہ پئیں اور اس سے بہت سارے فوائد اٹھائیں۔ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا اس میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اور اب آخر میں ہم سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے دیکھنے سننے والوں کی جو آرزویں ہیں، جو ان کی جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور ہماری جان و مال و عزت و ایمان و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانے غیب سے عطا فرما دے، جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما، جو جہاں جہاں تیری مخلوق پریشان ہے میرے معبود تو ان کی حفاظت فرما۔ بالخصوص فلسطین کے اندر جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایک ظلم ڈھا رکھا ہے، اس ظلم سے نجات دے اور اس کو فتح نصیب عطا فرما، اور مسلمانوں کو یکجہتی عطا فرما، ان میں بھائی چارگی عطا فرما۔ اور ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ جو علماء ہوں یا سیاستدان ہوں کہ جو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، اپنے منشور بیان نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بس اعتراض کرنا ہے ایک دوسرے پہ اور اس پہ نعرے لگانا ہوتا ہے۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو، اور میری باتوں سے آپ کو تائید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، میں بالکل نہیں چاہتا کہ آپ میری بات کو جو ہے وہ، یا میں منوانا چاہتا ہوں، یہ سب آپ پہ منحصر ہے۔ اچھی لگے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سنیے گا بھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔